کہ اتنی بڑی قربانی حسین نے دی، لیکن اب وہ رات آ گئی کہ حسین اور زینب کا امتحان مکمل ہوا۔ کل دن کی مجلس میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس جملے کو بتاؤں گا۔ کربلا خالی حسین کا امتحان نہیں، یہ زینب کا بھی، اور شام خالی زینب کا امتحان نہیں، وہ حسین کا بھی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ حسین کا امتحان مکمل ہو چکا۔ ایک خاص کانٹیکس میں اسلام نے کہا کہ عاشورے سے زیادہ امپورٹنٹ دن اربعین کا ہے۔ آج جو آپ کو 14 ملین سے زیادہ اپنے ٹی وی کے اسکرین پر زائرین کربلا میں نظر آ رہے ہیں، عاشورے کو اس کا 1/4 ہوتے ہیں۔ اور یہ باقی باتیں اب اربعین کسے کہتے ہیں، اربعین کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل۔ آج تو صرف یہ بتانا، زینب نے جو وعدہ بھائی سے کیا تھا پورا کر دیا۔ زینب نے شام کو فتح کر لیا۔ اہل بیت کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ یزید نے اپنی زبان سے اپنی شکست مان لی۔ یزید ہمیشہ سے ہار گیا تھا، لیکن آج خود مان رہا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں۔ دیکھیے اس کا اتنا کہہ دینا، خدا ابن زیاد پہ لعنت کرے، ابن مرجانہ پر، میں نے کوئی تھوڑی اس کو کہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاؤ۔ جو ہار جاتا ہے وہی ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے اپنی شکست کی۔ اگر جیت گیا ہوتا تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا کہ دیکھو کس طرح مجھے کامیابی ہوئی۔ اور اس سے ایک بہت بڑا، یزید کے اس جملے سے ایک بہت بڑا پرابلم بھی سالو ہو گیا۔ یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ رسپانسبلٹی ابن مرجانہ پر ہے کہ یزید پر، مگر یزید نے یہ کہہ کر کہ خدا اس پہ لعنت کرے، یہ بتا دیا کہ جو بھی قاتل امام ہے اس پہ لعنت کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ یزید بھی مانتا ہے قاتل امام پہ لعنت کرو۔ یہ تو ہم بتائیں گے کہ یزید سب سے بڑا تمہارا حصہ تھا، لیکن کیوں وہ ایکسکیوز لے کر آ رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت نے شام میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ شام کے وہ نوجوان جنہیں 20 سال یزید کے باپ حاکم شام نے اہل بیت کی دشمنی میں پالا تھا، وہ خود یزید کے اگینسٹ ہو گئے، تلواریں نکال کے یزید کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ یزید ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، اب پتا چلا یہ وہ ہیں جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، یہ وہ ہیں جن کے لیے آیہ مودت نازل ہوئی۔ جب سجاد شام میں انٹر ہو رہے تھے تو یہ واقعات ہوا تھا نا، ایک بہت ہی مقدس اور نیک آدمی، اپنے فیس سے بھی لگ رہا تھا کہ بہت نیک، وہ آگے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کو کامیابی ہوئی اور تم لوگوں کو جو بغاوت کر رہے ہو ناکامی ہوئی۔ آقا نے سر سے پیر تک دیکھا تھا، اندازہ کر لیا کہ یہ آدمی، اور یہ علم امامت سے معلوم ہے، یہ آدمی اینیمیٹی میں نہیں بول رہا، یہ اگنورنس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا۔ کہا کہ اے شخص تو نے قرآن پڑھا؟ وہ بوڑھا کہتا ہے پڑھا، ارے میں تو حافظ قرآن ہوں۔ کہا تو کیا قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ کیا آیہ مودت پڑھی ہے؟ پڑھی ہے۔ کیا آیہ ذوی القربہ پڑھی ہے؟ پڑھی ہے۔ کیا آیہ ولایت پڑھی ہے؟ مگر تو یہ سارے سوال کیوں کر رہا؟ کہا یہ ساری آیتیں ہمارے ہی لیے نازل ہوئی۔ اب وہاں سے جو شامی چینج ہوئے، امامہ سر سے اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا، فرزند رسول میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، کیا میری خطا معاف ہوگی؟ سجاد نے کہا ہوگا جب حر جیسے کی خطا معاف ہو گئی، لیکن وہاں سے جو تبدیلی ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج شام کے اپنے نوجوان یزید کے محل کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہیں کہ ان کو رہا کرو ورنہ ہم تمہارے خلاف اپنی تلوار حرکت میں لائیں گے۔ یزید نے یہ سین دیکھا، گھبرا گیا، کہا اچھا میرا وعدہ ہے۔ اب یہاں پہ بعض ارباب مقاتل ایک روایت اور لکھتے ہیں واللہ عالم، اور وہ یہ ہے کہ بس وہی وہ رات تھی جب ہندا کہ یزید کی بیوی تو ہے لیکن کربلا کے بعد اس نے سیپریشن اختیار کر لیا ہے، کمرے میں نہیں دوسرے کمرے میں رہتی ہے۔ ایک مرتبہ
یزید کے کمرے میں لائٹ جلتی دیکھی آدھی رات کو تو آئی تو کیا دیکھا؟ بستر پہ پریشان بیٹھا ہے. کہا کہ اے یزید سوتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے سوں؟ جیسے ہی بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کرتا ہوں اللہ کا رسول نظر آتا ہے جو اپنی سفید داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور کہتا ہے کہ یزید میری بیٹیوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو نے انہیں قید میں رکھا ہوا؟ ہندا کہتی ہے میں بھی تیرے کمرے میں اسی لیے تو آئی ہوں کہ ابھی میں بستر پہ سوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آتی ہیں اور کہتی ہے ہندا میری زینب تیرے شوہر کی قید میں ہے، ارے کب تک اسے قید رکھے گا؟ یزید نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ انہیں کل رہا کر دو. اور یزید وعدہ کرتا ہے کہ اچھا. اگلا دن آیا، دربار میں پہنچا، غلام کو بھیجا، غلام قید خانے گیا. اللہ جب آپ کو شام میں لے جائے گا تو یہ ساری روایتیں ذہن میں رکھیے. وہی دربار میں یزید بیٹھا ہے، قید خانے میں غلام گیا، آقا سے سر جھکا کے کہتا ہے سجاد. سجاد کے سامنے فرزند رسول یزید آپ کو محل میں بلا رہا ہے، دربار میں بلا رہا ہے. آقا سجاد تو امام وقت ہے نا، ایک بار ہتھکڑی اور بیڑی سنبھال کے کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. مگر زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک بار سجاد سے لپٹ گئی. بیٹا ظالم کے دربار میں تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی. زینب بھول سکتی ہے کہ شام غریبہ سے کچھ پہلے عصر عاشور میرے بھیا نے کہا تھا زینب میں مرنے جا رہا ہوں، میرے سجاد کی حفاظت تجھے کرنا، نسل امامت تجھے بچانا ہے. زینب نے کہا سجاد میں نے بھائی سے وعدہ کیا ہے، میں تجھے اکیلے اس ظالم کے دربار میں نہیں جانے دوں گی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج مجھے اکیلے جانے دے، مجھے معلوم ہے کہ کیوں بلایا گیا ہے، آج کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. بس امام نے کہہ دیا زینب خاموش. آج جب سجاد دربار یزید میں داخل ہوئے تو آج تو یزید کا انداز ہی بدلا ہے. کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے، فرزند رسول کہہ کے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اپنے پہلو میں جگہ خالی کرتا ہے، آئیے آپ میرے ساتھ بیٹھیے. سجاد نے ہر چیز برداشت کر لی، لیکن جب یزید نے تخت پہ اپنے برابر جگہ دی اور کہا کہ آئیے یہاں بیٹھیے، ارے سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا مولا پیچھے ہٹ گیا. یزید میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا. یزید نے گھبرا کے پوچھا آخر کیوں؟ کہا کہ یزید یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے میرے بوڑھے بابا کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا تھا. جوان و غیرت مند بیٹا اس تخت پہ کیسے قدم رکھے جہاں اس نے کچھ عرصے پہلے اپنے باپ کے کٹے سر کو دیکھا. یزید نے سر جھکا لیا، کہا فرزند رسول جو ہو گیا وہ تو گزر گیا، اب اسے نظر انداز کیجئے، میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. عجیب جواب دیا. دو چیزیں اس جواب نے واضح کی ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ یزید کربلا سے آج تک میں نے پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے، پہلے جا کے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، جو زینب کہے گی وہ امامت کا فیصلہ ہوگا. آپ نے شاید اس جملے پہ اتنا غور نہیں کیا. کل کربلا میں جب خیمے جلے تھے تو ایک خاص وجہ سے زینب کو ضرورت پڑی کہ آ کے سجاد سے مسئلہ پوچھے. شانہ ہلا کے کہا تھا سجاد آخری خیمہ جل رہا، ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، جل کے مر جائیں یا باہر جا سکتے ہیں؟ تو کسی کے ذہن میں خیال نہ آ جائے کہ زینب کے پاس اتنی معلومات بھی نہیں ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی پوچھنے آ رہی ہیں. نہیں نہیں، وہاں زینب نے سجاد کی امامت بتائی تھی، آج شام میں سجاد زینب کی عظمت بتا رہے ہیں. میں امام وقت ہوں، میں امام زمانہ ہوں، لیکن جب تک کہ میری پھوپھی مشورہ نہیں دے گی میں کوئی فیصلہ نہ کروں گا. کربلا میں زینب نے امامت کا انتظار کیا ہے، آج شام میں امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے. اور دوسری بات، جب زینب کے پاس پیغام لے کے پہنچے میرے مولا، زینب نے کہا سجاد کیوں بلایا تھا؟ کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا، بس یہ سننا تھا علی کی بیٹی کو جلال آ گئے.
کہا کہ یزید سے کہہ دے ہماری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ ان کو مانے گا تب ہمیں رہائی چاہیے، ورنہ نہیں چاہیے ہمیں رہائی۔ کیوں عزادارو؟ جیتنے والا شرطیں لگاتا ہے کہ ہارنے والا شرطیں لگاتا؟ اگر اہل بیت ہارے تو شرطیں زینب کیوں لگا رہی ہیں؟ نہ صرف یہ کہ شرطیں لگائیں بلکہ آج یزید ہر شرط قبول کر رہا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ زینب نے کہا سجاد اس سے کہہ دینا جب سے کربلا میں میرا ماں جایا مارا گیا ہے، بھائی کا دل کھول کے ماتم بھی نہ کر سکی۔ جب ماتم کیا جاتا تھا بچوں کے تماچے لگتے تھے، سیدانیوں کی کمر پہ کوڑے بڑھتے تھے۔ ہم ایک مکان لے کے دیا جائے، ہم پہلے شام میں اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے۔ نہیں، ابھی بھی آپ کی سمجھ میں ماتم کی اہمیت شاید نہ آئی ہو۔ یہ کون سا شام ہے، یہ کون سا قید خانہ ہے؟ چند دن پہلے سجاد نے زینب کو بیٹھ کے نماز شب پڑھتے دیکھا تھا، واجب نہیں، سنت نماز، جو ویسے ہی اجازت ہے بیٹھ کے پڑھنے کی۔ لیکن یقین نہ آیا، گھبرا کے کہا پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی ساری نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی ہیں، آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ کیا جواب تھا زینب کا؟ سجاد آنے والی خوراک اور پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں، جس کی وجہ سے زینب اتنی کمزور ہو گئی کہ آج کھڑے ہو کے نماز کی طاقت نہ رہی۔ کیا زینب نے کیا پیغام دیا؟ زینب نے پیغام دیا میں اور میرے بچے قید خانے میں بھوکے بھی ہیں، قید خانے میں پیاسے بھی ہیں۔ جب رہائی کی بات آئی تھی نا تو پہلی بات یہ کہنا چاہیے تھی یزید سے کہو ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ پانی نہیں مانگا، ماتم مانگا۔ زینب نے بتایا میں پیاسی ہوں مگر پانی کی پیاس نہیں ہے، یا حسین کی پیاس ہے۔ زینب نے بتا دیا۔ زینب خود ہی نہیں اپنے بچوں کو پیاسا تو رکھ سکتی ہے، بغیر ماتمداری کے نہیں رکھ سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مکان لے کے دیا جائے، اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے۔ یزید ہر شرط قبول کر رہا ہے۔ دوسری شرط کہا کہ کربلا میں شام غریبہ ہمارا مال و اسباب لوٹا گیا تھا، ارے جتنے تبرکات ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے ہمیں ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس لوٹائے جائیں۔ آج ہر شرط مان لی۔ سجاد دربار میں آیا، یزید میری پھوپھی کی یہ 3 شرطیں۔ یزید سر جھکا کے کہتا ہے مجھے ہر شرط قبول ہے۔ سب سے پہلے تو دربار میں لوہار کو بلایا گیا، آقا کے ہاتھوں کی ہتکڑی کاٹنا ہے، سجاد کے پاؤں کی بیڑی کو کاٹنا ہے، لیکن جب گلے کا توق کاٹا گیا 1 سال تک یہ توق خاردار جو گلے میں رہا، جب توق کٹا تو خالی توق نہیں کٹا، سجاد کے گلے کی کھال بھی ساتھ میں اتر گئی۔ شام میں ایک مکان لے کے دیا گیا، بس آپ کی زحمتیں تمام، باقی مسائب میں کل دن کی مجلس میں پڑھوں گا۔ مکان لے کے دیا گیا، زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے قید خانے سے اس مکان میں آئی۔ یہاں پہ ماتم شروع ہو رہا ہے، تبرکات آنے لگے، تبرکات۔ جیسے ہی عباس کا علم نظر آیا زینب نے کھڑے ہو کے عباس کا علم لیا۔ سجاد مکان کی چھت پہ میرے عباس کا علم لگا، میں عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کے ماتم کروں گی۔ اور پھر جو لوٹے ہوئے تبرکات آئے، ایک مرتبہ ایک ایسا کرتا آیا جو پورا خون سے بھرا ہے، تیروں سے چھلنی ہے۔ زینب کی نگاہ بڑھی، دوڑ کے آگے بڑھی، ارے آنکھوں سے لگا کے رونے لگی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ پہچانتی ہیں کون سا کرتا؟ کہا سجاد بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ ارے مجھے یاد ہے بچپنے میں میری ماں فاطمہ زہرا یہ کرتا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا ماں کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بیٹی جب میرے لال کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا میرا حسین یہی کرتا پہنے ہوئے ہوگا۔
زحمت تمام، بس ایک مرتبہ اب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آئے. کتنا مشکل مرحلہ ہے ان بیویوں کے لیے. ہر شہید کی وارث بیوی آگے بڑھتی ہے. ایک مرتبہ قاسم کا کٹا ہوا سر آیا. ام فروا تڑپ کے آگے بڑھی. میرے لال، 1 سال سے ماں نے تجھے گود میں نہیں لیا. ام لیلا اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے تڑپ کے آگے بڑھی. اے میرے 18 سال کے شبیہ رسول، ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. ایک ایک سر آتا جاتا ہے. لیکن ذرا سوچئے، جب ننھے علی اصغر کا کٹا سر آیا ہوگا تو رباب پہ کیا گزری ہوگی. میرے لال، تیری ماں تجھے اپنی گود میں لے. لیکن آخر میں ایک سر آیا. بس وہ سر آنا تھا. ساری بیویاں اپنے اپنے وارثوں کا سر ایک طرف رکھ کے کھڑی ہو گئیں اور سب نے رخ کر کے وہ زیارت پڑھی جو آپ کل پڑھیں گے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین کا کٹا سر، بیویوں نے ماتم کیا. اگلے دن قافلہ چلا. آخری جملے، اگلے دن قافلہ چلا. ایک بار زینب نے کہا سجاد، قافلے کو شہر کے باہر نہ لے جانا، رخ پھیرو، پہلے قید خانے کی جانب جاؤ، میری ایک امانت قید خانے میں ہے. ادھر قید خانہ نظر آیا. زینب اتر کے قید خانے میں گئیں اور ایک مرتبہ کا سکینہ بیٹی، تیری پھوپھی بڑی شرمندہ ہے، کربلا سے ساتھ لے کے آئی تھی، شام میں اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہے. لیکن سکینہ، یہ زینب کا وعدہ ہے، واپس اسی شام میں آؤں گی، قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ رہوں گی. شام کی عورتیں زینب کی فریاد سن کے جمع ہو گئیں. شہزادی، ہمارے لیے کوئی خدمت ہے؟ کہا کہ ہاں، تمہیں پتا ہے نا اندھیرے میں بچے ڈر جایا کرتے ہیں. روزانہ شام کو جیسے ہی سورج ڈوبے میری بچی کی قبر پہ چراغ جلا دینا. ارے اس نے بڑے ظلم سہے ہیں، شام غریبہ کے تماچوں سے لے کر غسل خانے کے زخموں تک. ہائے میری سکینہ کو یاد کرتے رہنا.